دل کسی بھی اور چیز نال صاف نہیں ہوتا سوائے زہرا دے بابا دی ذات تے درود پاک پڑھے. جدوں تسی آقا مولا دی ذات تے محبت و عقیدت دے نال درود پاک بابا سے بلند پڑھدے ہو اس دا سب تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے تھوڑا دل منور ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر کوئی بندہ محبت اور عقیدت چاہت اور محبت نہ درود پاک پڑھے کریم آقا علیہ السلام دی اس بندے نو توجہ حاصل ہوتی. آقا علیہ السلام اس امتی دی طرف محبت اور پیار دی نظرہ نال دیکھتے ہیں وہ بندہ سرکار دی نظرہ جا جاتا ہے اور آئے دے سارے اسے کام واسطے سبحان اللہ اسے کام واسطے ہے. اچھا یہ ضروری ہوتا ہے بندہ جدوں تک تانوں چابی نہ دے تسی بولو نا اپنے آپ بولے کرو بہرحال کوشش کی کرو کہ حامد صاحب انہوں کا شکریہ اور جتنی بھی انتظامیہ انہوں کا شکریہ ماشاءاللہ نوجوانوں نے آقا علیہ السلام کی محبت اور چاہت سونا عمل کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. صاحب آپ تشریف لائے ہو تو اللہ پاک پورا قبول فرماوے. اب آپ اسی بکار پہلی گل تے ہے اپنے ذہن بٹھا لو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد امت مصطفیٰ کا عمل ہے جس نے 14 صدیوں تو شرک کا دروازہ بند کیتا ہوا ہے. سبحان اللہ کمال کمال پیر جی کمال. تو میرے پہلے لفظ سمجھ نہیں لگی شاید. جیو 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 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت مصطفیٰ اس لیے مناتی ہے ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہمارے آقا مولا نہ خدا کے بھائی ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اس کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہی ہے. آج کے دور میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا گردانتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بے شمار معجزات نہیں دکھائے تھے. قرآن ان کے 4 معجزات کا ذکر کرتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹار کی آمد. میں آج یہ شو ویسل نہیں آنی چاہیے مہربانی چاہے جیسے چلائیں اس کو صحیح چلائیں بس. میں بالکل آج آپ کے سامنے وہ جلالی والا خطاب نہیں کروں گا. آج میں آپ کی کیپیسٹی چیک کروں گا کہ آپ لوگ کتنا سن سکتے ہیں. آج آپ کی قوت سماعت چیک کی جائے گی کہ آپ لوگ کتنی محبت اور عشق سے اب الفاظ کو پک کرتے ہیں اور کتنی محبت سے سنتے ہیں. عقیدہ تثلیث کو ختم کرنے کے لیے امت مصطفیٰ نے جناب شروع سے ایک عمل کا آغاز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم سے یہ جناب یہ روایت چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کریم آقا علیہ السلام کے جناب ولادت شریفہ کے وہ واقعات پڑھنا اور اپنے بچوں کو یاد کروانا تاکہ کسی بھی لحاظ میں کسی بھی فورم میں ہمارے بچے یہ نہ کہہ بیٹھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ خاصیت تھی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. 4 مردوں کو انہوں نے زندہ کیا تھا اور جو اپنے گھروں میں کھانا کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے اور کوئی کوڑ کا مرض آتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ جناب شفا یاب ہو جاتا تھا. کوئی ہاتھ پھیرے تو جناب اس کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اگر کسی کو شفا مل جائے تو لوگ اس کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیں اور مصطفیٰ اپنے قدموں کی خاک بھیجے. آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی. ادھر عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر جناب بیمار کو صحت ملتی ہے بیمار شفا یاب ہوتا ہے. ادھر عالم یہ ہے کہ آنکھوں سے اندھا جناب مصطفیٰ کا نوکر بھی نہیں ہے اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا مصطفیٰ کے دین میں داخل بھی نہیں ہوا اس کی بیٹی چلتی ہوئی آئی میرے کریم آقا کی نالین کو اٹھایا آقا کی نالین کو چھاڑا اور وہ چند مٹی کے ذرے لے کر گئی اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈالا باپ کی آنکھوں میں وہ گیا ہوا نور واپس آ گیا. مجھے بتاؤ کہ
ادھر ہاتھ پھیرا جائے تو شفا ملتی ہے، ادھر نالین کے قدموں کے ذروں کو بھیجا جائے تو آنکھوں کو نور ملتا ہے، تو ادھر خطرہ زیادہ تھا، ادھر شرک کا خطرہ زیادہ تھا۔ لوگ مصطفیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے کی بجائے کہیں خدا نہ سمجھ لیتے، تو اس لیے امت نے 14 صدیوں سے مصطفیٰ کا میلاد منانا شروع کیا تاکہ امت کو پتہ چلا جائے، جب پتہ چل جائے یہ عقیدہ بن جائے نہ مصطفیٰ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے بلکہ یہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ اپنی شان میں بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تاکہ شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور مصطفیٰ کا مقام محمود لوگوں پر واضح ہو جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جو ہے نا آپ لوگوں اللہ، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ شرک کو ختم کرنے کے لیے امت نے متفقہ طور پر یہ میلاد شروع کیا۔ آپ لوگوں کے سامنے چونکہ یہ کالج کے بچے ہیں، پھر اس کے بعد میں میلاد کا ایک واقعہ پڑھوں گا انشاءاللہ، تاکہ ان سے زیادہ سوال ہوتے ہیں، میں جناب چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس وقت روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی 4 انجیلیں موجود ہیں، انجیل برنباس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، انجیل متی۔ آپ اگر یاد کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کو جواب دینا آسان ہوگا۔ انجیل برنباس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، انجیل متی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 خلیفے تھے۔ انہوں نے علیحدہ علیحدہ مرتب کیا۔ لوکا علیحدہ ہے، برنباس علیحدہ ہے، یوحنا علیحدہ ہے، متی علیحدہ ہے۔ لوکا کے ماننے والے علیحدہ ہے، یوحنا کے ماننے والے علیحدہ ہے، اور متی کے ماننے والے علیحدہ ہے۔ برنباس کے ماننے والے علیحدہ ہے، برنباس کے ماننے والوں کو عبادت کا طریقہ اور ہے، اور لوکا کے ماننے والوں کی عبادت کا طریقہ اور ہے۔ ان کے چرچ اور طرح کے ہیں، ان کے چرچ اور کی طرح کے ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ اور ہے، ان کی عبادت کا طریقہ اور ہے۔ خلیفے 4 ہیں اور جناب عقیدے بھی 4 ہیں، مسلک بھی 4 ہیں، اور ان کے ماننے والے آج بھی دھرتی میں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات ان میں مشترک ہے، جب بھی 1 دسمبر آتی ہے تو جناب چاہے لوکا کا ماننے والا ہے، چاہے متی کا ماننے والا ہے، چاہے برنباس کا ماننے والا ہے، چاہے یوحنا کا ماننے والا ہے، ہر عیسائی کا گھر سج جائے گا، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، ہر گھر میں میری کرسمس کا بورڈ لگ جائے گا اور بورڈ آویزہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنا گھر سجائے گا، ہر کوئی اپنے گھر پر صلیب آویزہ کرے گا۔ میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب کم از کم ایک دوسرے سے اختلاف تو کرو۔ وہ کہتے ہیں اختلاف اپنی جگہ پر، ہمارا اختلاف موجود ہے، پر ہم کیا کریں، نبی تو ایک ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، شاید آپ کو شاید میری بات بیٹا سمجھ نہیں آئی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جناب بے شک ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہم ایک دوسرے کی طرح عبادت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی چرچوں میں بھی نہیں جاتے، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں ملاتے، لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ لوکا کا بھی نبی وہی ہے، یوحنا کا نبی بھی وہی ہے، متی کا نبی بھی وہی ہے، برنباس کا نبی بھی وہی ہے۔ ہر گھر سج جاتا ہے، ہر گھر میں عیسیٰ نبی کا جناب والا جشن منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ عیسائی ہو کر، کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بے ایمان ہو کر، پلید ہو کر اپنے ایک نبی کا جناب والا جشن منا سکتے ہیں، تم مصطفیٰ کا اکٹھے ہو کر جشن نہیں منا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد۔ آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اور گل سمجھ آئی جی پنجابی جی کرو جی۔ ذرا تھوڑا جی، میں اس واسطے میں تم اردو بولتا پیسے میں تھوڑی جی میں بھی بول رہا ہوں، سبحان اللہ، بولو تو صحیح نا، ذرا غور کرو۔ ادھر بھی 4 ادھر بھی 4، واہ واہ، عیسیٰ نبی دے منن والوں دا گروہ بھی 4، مصطفیٰ نبی دے منن والوں دا گروہ بھی 4، دیوبندی وہابی سنی شیعہ،
سنی وہابی دیوبندی شیعہ ادھر برنباس لوکا یوحنا متی زدار کرو مسلمانہ اور فتوی لان علی مشینہ حیات و حاتمات کیڑے پاسے در میں کیڑیاں اللہ کرتے ہیں وہ کافر ہو کے اپنے نبی کا جشن منا سکتے ہیں تو نبی مسلمان ہو کے نبی کا جشن منا او مسلمانوں پاک رسول کے غلاموں اس واسطے 14 صدیہ تو مسلمان جناب رسول اللہ کا میلاد بھی منا رہے ہیں آل سنت عقید ہے کہ جس گھر میں میلاد ہوئے جس جگہ تے میلاد ہوئے اس جگہ تے اللہ دی رحمت نزول ہوتا ہے برکت نزول ہوتا ہے بخاری کہنے والے امام بخاری دی سیرت پڑھی ہوندی کہ تو کبھی یہ بکواس نہ کرنا ہو امام بخاری فرماؤں گے جناب مکہ دی دھرتی دوتے حرم کعبہ کے شہر کے اندر سید صادق علی مولا دی اولاد بطول دی اولاد رسول اللہ کا خون میلاد مناؤں سن میں بھی اس میلاد جاندہ سا اور جناب جدوں میلاد محفل اپنے عروج دے پہنچی سید صادق پردہ ہٹا دے خدا دی قسم اللہ جس نو کبھی بھی سارا دے بابے دی زیارت نہ ہوندی محفل میلاد میرے کریم آقا دی زیارت ہو جائے کیا بات سبحان اللہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے 11ویں والے پیر اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے 11ویں والے پیر سرکار لجپال دا ایک مرید کہ جناب انہوں سرکار دی کدی زیارت نہیں سی ہوئی انہوں کدی سرکار دی زیارت نہیں سی ہوئی تے جناب گھر بھی ماشاءاللہ سونا سی بچے بھی سن اولاد بھی سی بیوی بھی سی ہر چیز دنیا دی ہر نعمت موجود سی ایک دن جناب اعلان ہویا آج حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے گھر کے اندر مسجد کے اندر جناب انہاں میلاد کا اہتمام کیتا ہے سارے بغداد رہنے والے لوگ دعوت عام دی جاندی سارے آؤ سارے آؤ آج میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرو آج جناب میلاد شریف دے واقعات حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی خود اپنی زبان دے نال سنان کے رسول اللہ دی سیرت بیان کی جائے گی رسول اللہ دی عظمت بیان کی جائے گی رسول اللہ دی شان بیان کی جائے گی رسول اللہ دا مقام بیان کیا جائے گا وہ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی دا مرید اپنے گھر میں کھلوتا ہے کہ جناب انہیں تسبیح چاہی وضو کیتا وضو کر کے جناب انہیں تسبیح اٹھائی تسبیح پھاڑ کے منہ مدینے پر کر کے عرض کرتا ہے آقا ہر چیز لب گئی ہے اولاد لب گئی بیوی بھی لب گئی بچے لب گئے ہر شے لب گئی آقا آج تک تساں اپنی زیارت نہیں کرائی آج تہاڈا بیٹا عبدالقادر میلاد بھی کراندا ہے سرکار تہاڈا ذکر بھی سناندا ہے میں اور کچھ نہیں منگدا آج میلاد جدوں بواں سرکار تہاڈی زیارت ہو واہ 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 کیا بات کتنے لوگ نے جڑے اس نیت نال آؤندے کچھ کتنے جناب ساڈے سنی بھولے نے کچھ مولوی سنن واسطے آਉਂਦੇ کوئی نعت خان سنن واسطے آਉਂਦਾ کوئی میلاد دیکھن واسطے آਉਂਦਾ کوئی لنگر پھکن واسطے آਉਂਦਾ کوئی آندا یار چلو وقت گزارنا ہے اوتھے وقت گزار کے آئیے او بیلیا وقت گزارن واسطے میں جناب والا ایتھے نہ آیا کر مولوی سنن واسطے کتنے لوگ نے مولوی دے پیچھے میرے خدا واسطے مولوی دے پیچھے محفل میلاد ہے جناب نعت خان دے پیچھے محفل میلاد ہے جناب رشتے واسطے تعلق واسطے اپنی یاری واسطے تجارت واسطے کاروبار واسطے محفل میلاد جناب میلاد جمعی دے زہرا دے بابے دے پیچھے حسنین دے نانا دے پیچھے چل چلیے آقا دا میلاد منائیے سرکار دے گیت گائیے کملی والے آقا نو راضی کرائیے اور سنو جڑا بندہ اس ریجت نال ہوندا ہے اس عقیدے دے نال ہوندا ہے اور گھر میں جو تسبیح پڑھدا ہوندا ہے سرکار دی ذات تے درود پڑھدا ہوندا ہے سرکار دی بارگاہ میں اپنی اکھاں وچ جناب اللہ ہنجواں دے جناب اللہ ہنجواں دے نظرانے میرے پاک نبی دی بارگاہ میں پیش کردا ہوندا ہے نالے عرض کردا ہے آقا میں نوکر تیرا میں غلام تیرا میں حبدار تیرا میں تے صدیق دی سچائی دا قائل ہاں میں تے فاروق اعظم دی عدالت دا قائل ہاں میں عثمان غنی دی سخاوت دا قائل ہاں میں مولا علی دی ولایت دا قائل ہاں میں حسن و حسین دی سرداری دا قائل ہاں میں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ راقیہ سیدہ النساء العالمین عزت عظمت شان شوکت دا قائل ہاں آقا مینوں دولت نہیں چاہیے مینوں شہرت نہیں چاہیے مینوں دنیا دی کوئی شے نہیں چاہیے آقا مینوں ایک بار او دہا دا مکھڑا دکھاؤ اور لیل دے زلفاں دکھاؤ طاہا دا تاج دکھاؤ یاسین دا صحرا دکھاؤ آقا میں تہاڈی زیارت واسطے آیا وام مسائل فلا تنہر آقا میں اپنی جھولی پھیلا دیتی ہے آقا کرم نوازی تسا کرنی ہے آقا میری جھولی دولت نال نہیں بھرنی اپنے حسن سے نال بھرنی ہے اے نہیں ہو سکتا امتی میرے آقا دا دیدار منگے مدینے والا دیدار عطا نہ کرے
بات ہے کیا بات ہے نعرہ دلدار کی آمد اللہ محمد چار یار واہ واہ کیا بات سبحان اس بچے نے نعرہ حیدری پہلے لا دیتا ہے اور کچھ ساڈے سنی بیٹھے ہوندے انہاں دی سنیت خطرے جا جاندی کی ہویا نعرہ حیدری لگ گیا میں کہ نہیں لگنا چاہیے کمینیا تینوں کیویں سنی بنا دیتا تو کیویں سنی ہو سکتا ہے جڑا نعرہ حیدری تو چڑھدا ہے نہیں ترتیب سے لگانا چاہیے کیڑی ترتیب میں دس دے صحیح کتنے نبی نے کسی اور کا نعرہ لایا نہیں لایا نبی علیہ السلام نے غدیر قوم کے علی نے ہاتھ ناپ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیدا نبی مولا ہو علی مولا کیا بات اے بچے جناب گل کی تھی میرا دل آتا ہے میں ایک حدیث پاک پڑھا میں منت نہیں کرنی سبحان اللہ دی خاطر چودھری صاحب مطلب شاید تینوں اپنی کوٹھی دا ناز ہوے یار بندہ بھڑا لگدا ہے سبحان اللہ کہندے ہیں او میں کہا مصطفیٰ دے در دا فقیر ہی تے سونا لگدا ہے مصطفیٰ دے در دا فقیر سنو سنگالی اللہ تعالی سلامت رکھے باکرامت رکھے جناب ایتھے بڑے بڑے علماء فقہا محمد میاں دے بڑے بڑے تعلقات نے اکثر میں دیکھدا رہنا کدی کوئی آیا بڑے بڑے علماء فقہا تشریف لے اوندے نے اللہ علماء دی محبت سلامت رکھے پر میں آج کیا کردا ہوں آن دا ریکارڈ سبحان اللہ یہ جو میں حدیث نہیں سنا نہیں ذرا دھیان نہ سننا جی انتہائی دھیان نہ اور ایک کسی جناب اہل تشہیر کی کتاب نہیں میں پڑھتا اہل سنت کی کتاب ہی میں پڑھ رہا آقا علیہ السلام جدو چوتھے آسمان دے معراج دی رات گئے نا تے آقا علیہ السلام جناب بڑا سرکار گزر رہے سن ایک جگہ دے فرشتے نے کٹ سی فرشتے جمع سن توجہ ہوئے فرشتے جمع سن فرشتے نے کٹ سی آقا علیہ السلام فرمایا جبرائیل جی آقا سرکار نے فرمایا ایک آدھا کٹ ہے فرشتے کیوں کٹھے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ذرا آپ تشریف لے چلو آقا علیہ السلام جو ہی فرشتے دے قریب گئے اے جی میں سنی جمعے والے دن سرکار دی بارگاہ میں جب اے سلام کر دیں تیرا بندے نو تکلیف ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے جب نبی کا نام آتا ہے ہاتھ کیوں باندھتے ہو نہ باندھے کرو اور میں کہا کملیا جھلیا سیاں سننی فرشتے بھی سن سننی نبی نو سلام ہے جی کیتا جاندا ہے صدیق اکبر ہے جہاد جوڑدا سی فاروق اعظم ہے جہاد جوڑدا سی عثمان ہے کہ ان کو تو نظر آتا تھا تمہیں نظر نہیں آتا اور میں کہ چلیا شانو نظر نہیں آتا پر اسد مدینے والے نظر آنے کیونکہ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم والمدینہ تواڈے تو دور ہے مدینے والا تواڈے تو دور کوئی ہے واہ کیا بات تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدیفری سنو حدیث آقا علیہ السلام جو بھی قریب گئے فرشتے جس ویلے ہٹے تے جناب ایک نور دے پلر دے نال بصورت علی ایک فرشتہ بیٹھا ہے بصورت علی ایک فرشتہ بیٹھا آقا علیہ السلام فرمایا جبرائیل اے علی پہلے آ گیا یا رسول اللہ یہ علی تری سرکار اے لفظ سننا جے عرض کی تھی آقا اے علی نہیں سرکار نے فرمایا ہے ناک علی دی طرح آنکھ علی دی طرح رخسار علی دی طرح ہونٹ علی دی طرح چہرہ علی دی طرح ہاتھ علی دی طرح پیر علی دی طرح سینہ علی دی طرح امامہ علی دی طرح متھا علی دی طرح آج میں نے اس حدیث کا معنی سمجھ آیا جائے کہ جناب نبی علیہ السلام فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت کہ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں جب یہ حدیث پڑھی پھر میں نے سمجھ آیا مدینے والا ہر وقت علی نو دیکھ رہا سی کیونکہ سرکار علی نو دیکھ رہا امت واسطے عبادت بن گیا علی نو دیکھ رہا کیا بات جاگ رہے ہو سبحان اللہ ذرا غور کرو انتہائی توجہ حدیث پاک جناب والا ضائع نہیں کرنی آقا علیہ السلام فرمایا اے اللہ نے علی دی صورت کیوں بنایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس دن دا علی پیدا ہویا سبحان اللہ اینا فرشتے نو پیار سی تواڈے نال سبحان اللہ
میری پچھلے بندے تک نظر ہے، پچھلے بندے دی جناب اللہ لیٹوں پہ نظر ہے. یا رسول اللہ فرشتیاں نو پیار سی تواڈے نال جس دن علی پیدا ہوئے. علی مولا سرکار دی ولادت ہوئی. آقا علیہ السلام نے فاطمہ بنت اسد نو آکھیا اما علی دا گہوارہ، علی دا جھولا اپنے کمرے نہیں بنانا، علی دا کمرہ علی نو میرے کمرے میں سنانا ہے. سنو جملہ پتہ نہیں تسی پچا جاؤ گے کہ نہیں پچا جاؤ گے، سن سکتے ہو کہ نہیں سن سکتے. شالا اللہ کرے تے سنیت خطرے چ نہ پے جائے. سن اما علی نہ ہوے جس نے میرے نبی دا جھولا جھلایا، جیڑی مصطفیٰ دا جھولا جھلاوے او شان والی مقام والی تے جیڑا خود مصطفیٰ جھولا جھلاوے او علی کتنے شان والا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، تک وعدہ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سنیاں پوری سن کے جائیں، حدیث پوری سنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما علی کا گہوارہ، علی کا جھولا میرے کمرے. فاطمہ بنت اسد کہنے لگیاں بیٹا علی دے کپڑے کون بدلے گا، علی نو نہلائے گا کون، علی نو دودھ پلائے گا کون. کملی والے آقا فرمایا اما گھبرانا، علی نو دودھ بھی میں پلاواں گا، علی نو چپ بھی میں کراواں گا، علی کا جھولا بھی میں جھلاواں گا، علی نو غسل بھی میں آپ دیاں گا. کملی والے کریم آقا علی نو اپنے سینے دے سما کے جویں ماما اپنے بچیاں نال توتری زبان وچ گلاں کردیاں سن، میرے کریم آقا علی نال توتری زبان نال گلاں کرن. فرشتے آکھن مولا سانو پیار نبی نال تے نبی نو پیار علی. مولا سانو پیار نبی نال تے نبی نو پیار علی نال. تے مولا اگر ایک ہی فرمایا اگر نبی نو خوش کرنا تے پھر علی نال پیار کرنا پڑے گا. فرشتیاں نے اس دن علی نو اپنا محبوب بنا لیا، اپنا مطلوب بنا لیا. فرشتیاں نو علی نال محبت ہو گئی. فرشتے ہر وقت آسمان تو زمین تے ٹورے رہندے سن، عرض کرتے سن مولا اجازت عطا کر تیرے علی دی زیارت کرائیے. اس واسطے رب نے ایک فرشتہ علی دی صورت چوتھے آسمان تے بٹھا دیتا. رب العالمین نے فرمایا فرشتوں زمین تے نہ گیا کرو بلکہ اس فرشتے زیارت کی کرو. یا رسول اللہ ہر جمعرات جمعہ نو تمام فرشتے اپنی عبادت چھوڑ کے اس فرشتے دی زیارت کردن. نالے تیرا زمین تے علی علی کردا، جیڑا علی علی کردا، جیڑا علی علی کردا فرشتے او دے واسطے مغفرت دی دعا کردے نے. اس واسطے میں آدم علی خدا کو بھاندے، خدا ہے عاشق علی دے دم دا. سبحان اللہ نہ آکھی تیری مرضی دی گل ہے. علی خدا کو بھاندے، خدا ہے عاشق علی دے دم دا. نبی علی تے بھروسہ کیتے، علی محافظ قدم قدم دا. رسول اپنی بطول بخشی، علی ہے محزم لطف و کرم دا. علی شجاعت ہے پیغمبر، علی ہے عظمت زمانہ زیرے. یزید بھاویں کروڑوں ہوں علی دا ہکو حسین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات. بہت راضی بیٹھے ہوئے ناراض. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام دا میلاد شروع کتوں ہویا؟ ذرا اے تھوڑا جا سن لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نانا جان دا نام ہے حضرت وہب. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام دے نانا جان دا کی نام ہے؟ نبی علیہ السلام دے نانا جان دا کی نام ہے؟ اما آمنہ دے ابا حضور دا کی نام ہے؟ نہیں نہ لگی. میں کہا فلاں صحابی دا میں نہ نہیں ہوندہ صحابی دا. میں کہا کیوں نہیں ہوندہ؟ کہ نہیں یاد ہی کدی نہیں کیتا. میں کہا فلانے دے نمبر کیا کہ 335 65 45 911. سبحان اللہ. وہ فلاں 61 والے نمبر کیوں نہ کہ 0345 76 78 513. وہ بوٹے دا نمبر کیوں نہ کہ 0331 37 48 915. بوٹے دا نمبر تینوں یاد ہو سکتا ہے، آمدو دا نمبر، ممدو نمبر، پھتو دا نتھو دا نمبر تینوں یاد ہو سکتا ہے. نبی دے صحابہ دا نام تینوں یاد نہیں ہو. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سوچتی گل ہے، ذرا تھوڑا جہا ذرا سمجھو. نبی علیہ السلام دے نانا حضور دا کی نام؟ حضرت وہب، حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدقے جاواں گل ذرا دھیان نال سننا جی. حضرت وہب اپنی بیوی کو لائے تے کہن لگے بھلیے لوکے
میری بیٹی شرم و حیا دی پیکر عظمت و طہارت دی ملکہ اتنی جناب نفیسہ خاتون میری بیٹی جوان ہو گئی تے جناب کی خیال ہے کوئی دھی مائی دا رشتہ نہ تلاش کری کوئی شادی نہ کری نہ کہ بالکل گل تو ٹھیک ہے بیٹی جوان ہو گئی تے پیو ماں نو فکر ہونی چاہیے جناب رشتہ ہونا چاہیے کہ جناب تلاش کرو تے جناب مدینے پا کے تلاش کرنے لگ پے بڑے بڑے لوگ کا رشتے بھیجے نہ کہ جناب میرے پتر دا باغ ہے مینوں اپنی بیٹی دے دو کسی آکھا میرے پتر دی جناب تجارت دی بہت بڑی دکان ہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے پتر واسطے دے دو کسی آکھا میرا پتر خوشبوؤں دا کاروبار کردا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دو تے بڑے بڑے لوکاں رشتے بھیجے تے جناب وہاب سرکار نے کسی نو بھی ہاں نہ کیتی تے ایک دن ایک ہمسایا کہنے لگا ایڈے بڑے بڑے رشتے ہوندے تے ہاں کیوں نہیں کر رہے فرمایا کی کریے ساڈا عقیدہ نہیں رلدا تانوں پتہ نہیں چلے میں کی گل سبحان اللہ سیدنا وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ساڈا عقیدہ نہیں رلدا انہاں کہا سرکار تو شہر وچ رہن والے عقیدہ خیر ہے تہاڈا کیڑا عقیدہ فرمایا کہ جناب میں اپنی عزت و عظمت اور نفیسہ طیبہ طاہرہ اپنی بیٹی نمازی بیٹی ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے چلن والی بتاں دے پجارے نوں نہیں دینی میں اپنی بیٹی اونوں دیاں گا جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے چلن والا ہوئے گا تے مسلمان ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے کہ یہ بس کریے اور سن دے ہو پورے مدینے پاک کے سیدہ آمنہ پاک دا گھر نظر نہ آیا کسی پاسے کوئی رشتہ نہ ہویا حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے نانا حضور اپنی بیوی نو کیا میں نہ کرا نالے کعبہ دی زیارت کی دیا ہوں نالے جناب اللہ کعبے جا کے رب دی حضور دعا منگیا ہوں مولا بیٹی اتنی حسین دیتی ہے اتنی نیک دیتی ہے نمازی بیٹی دیتی ہے پرہیزگار بیٹی دیتی ہے تے تیرے نال پیار کرنے والی مولا او تو تیری حکمدار ہے پھر اور شوہر بھی او دے نا جڑا تیرا حکمدار ہو واہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات سن سکتے ہو تو تھوڑا جو سن لاؤ گے حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے نانا حضور مدینے پاک بھی چل پہ مکے دی طرف جدو اے مکے دی طرف چلے تھے ادھر نبی علیہ السلام دے ابا حضور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سید بادشاہ سردار لجپال سخی سردار اے جناب بلا شکاری سن شکار کردے سن سرکار عبداللہ پاک نبی علیہ السلام دے ابا حضور شکار بڑا پسند کردے سن جوانی سی این شباب سی شباب دا عروج سی اور جناب این اپنا جناب آپ چلے گئے یہ دے واسطے جناب شکار واسطے تو شکار واسطے آپ نے شکار کر لیا شکار کرنے کے بعد گرمی بڑی سی سید بادشاہ جناب ایک پانی دا چشمہ چلتا پہ سی سید بادشاہ نے جناب اپنا قمیض مبارک پیراہن مبارک اتاریا میں غسل کر لواں پانی ٹھنڈا ہے تھوڑا جہا نہا لواں جس ویلے آپ نے اپنا قمیض مبارک اتاریا نالی یہودیاں دا لشکر گزردا پیا سی اودے وچ عیسائی بھی سن یہودی بھی سن جو ہی جناب حضرت عبداللہ سرکار نے پیراہن مبارک روک جناب اتاریا یہودی اوتھے تے اوتھے رک گئے انہاں کہ رک جاؤ اگے نہ جاؤ جس دے وچ آخری نبی دا نور ہے کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ اگر تو جاگے تو میں تینوں گل تھوڑی جی نقطے دی سمجھا دے نہ اگر تھوڑا جہا جاگے تے تھوڑا جہا سیر چاہ میں کوئی گل کرن لگا ذرا میں گل کر گیا پھر تینوں سمجھ نہیں لگی پھر میں روک کے تینوں سمجھانا پڑ گیا یہودی کہنے لگے ٹھہرو رک جاؤ مکے جان دی لوڑ نہیں اساں جے دی تلاش میں جائیں اساں جے دی تلاش میں جائیں او جناب نور مصطفیٰ دا حامل شخص اے عبداللہ دے اے دے اندر نور مصطفیٰ ہے اے دے اندر نور مصطفیٰ ہے 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھنے والے تو تے آج تک مصطفیٰ نور نہیں بنیا انہاں تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا پھر بھی کہہ رہے سن تاویں عبداللہ دے اندر ہے نور کیا بات واہ واہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہنے لگے رک جاؤ ٹھہر جاؤ کہ جناب جس ہستی دے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے اے نہیں آخیا نبی موجود ہے اے آخیا نور مصطفیٰ موجود ہے 14 صدیاں تو بعد تو بشر آنا ہے تیرے نالوں دا استاد تے یہودی چنگے جنہاں نوں اتنا پتہ سی بشر ہور ہوندا ہے نور ہور ہوندا ہے جیو پیر جی جیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جڑے زہرا دے بابے دے جشن وچ آئے ہو مولا تعالیٰ سلامت رکھے ساڈے کول سیلیبریشن واسطے آقا علیہ السلام دا ایک دن ہے عید الاضحیٰ وہ دن ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دا شب برات ہے گناہگاراں دی لیلۃ القدر ہے رمضان دی قرآن دی ہر دن کسی نہ کسی نال منسوب ہے کوئی دن تو نبی نال بھی ہونا چاہیے سبحان اللہ من دسو نا بھئی ہر فجر دی نماز وہ بھی ایک نبی نال منسوب ہے میں ہن وقت نہیں ظہر دی نماز وہ بھی کسی نبی نال منسوب ہے عصر دی نماز وہ بھی کسی نبی نال منسوب ہے اور مغرب دی نماز وہ بھی کسی نبی نال منسوب ہے اس اسلام دے اندر جتنے بھی عبادات نے وہ سارے کسی نہ کسی نال منسوب نے تے اس واسطے تا جناب اسی جشن علیحدہ منانے ہیں تاکہ نبی جو عزت والا ہے شان والا ہے مقام والا ہے تاکہ پوری کائنات کو پتہ چلے کہ جناب تھوڑی ساری سیلیبریشن ایک پاسے آمنہ دے لال دا جشن ایک پاسے توجہ ہے حضرت وہاب رضی اللہ ادھروں وہ آ گئے ادھروں حضرت عبداللہ سرکار سید بادشاہ میں لفظ استعمال کریں ذرا توجہ کرنا ہے نا لفظاں نہیں آپ کیسے حضرت عبداللہ کو سید بادشاہ کہہ سکتے ہیں میں کیا کملیا جھلیا بے وقوفا جتنے سید نے یہ سارے جس ہستی دی وجہ تو جنہوں نے عزت بھی لی اگر وہ ہی سید نہیں ایک دیکھو نا نبوت اور رسالت دے زاویے نو علیحدہ رکھو نبوت اور رسالت دے مقام مرتبے نو ایک پاسے رکھو عبداللہ ہے تے مصطفیٰ دا بابا نا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے کیا بات کیا بات نہیں سمجھے پھر سمجھو تھوڑا نبوت اور رسالت مقام نبوت مقام رسالت نو تھوڑا جہا سائڈ تے کرو مصطفیٰ کریم دا بابا ہے عبداللہ تسی سوچ سب رسول اللہ دی سیرت کی تکنا ایک شخص آیا میں حدیث پڑھ لگا ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ اے میرا پتر بڑا میٹھا کھانا جے اینو روکو اینو آکو میٹھا نہ کھاوے میٹھا نہ کھاوے آقا علیہ السلام فرمایا آج جا پھر آوے آج جا بیٹھے تھے ہو آج جا پھر آوے کچھ دنوں تو بعد وہ پھر اپنے پتر نو لے کے آ گیا یا رسول اللہ میں اس دن بھی لے کے آیا سا تے آج پھر لے کے آیا سرکار اس میرے پتر نو منع کرو میٹھا بڑا کھانا سرکار آوے تیرا باپ جو منع کرتا ہے تے نہ کھاتا کر وہ بڑے پریشان ہو یا نہ دم نہ پھوکا نہ تویز نہ یہ نہ وہ تے یا رسول اللہ اتنی گل کہنی سی تے پہلے کہہ دینی سی آقا علیہ السلام فرمایا اس دن میں خود کھاتا سی سبحان اللہ بیٹھے ہو نا آقا علیہ السلام فرمایا میں خود کھاتا سی جدوں میں خود میٹھا شہد کھا لیا تے میں اس بچے نو کیویں منع اج میں آپ نہیں کھاتا اس وقت اینو منع کر دیتا نہ کھایا کر تے اے کیویں ہو سکدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا والکم باب من ابواب الجنت تیرا باپ تیرے واسطے جناب اللہ جنت ہے دروازہ میں جو ایک دروازہ ہے میں یہ تے نہیں کہہ سکدا آقا علیہ السلام واسطے میری زبان اجازت نہیں دیندی پر اتنا یاد رکھ لے جویں تو اپنے باپ دی عزت کر لے جویں تو اپنے باپ دے جناب اللہ شان مقام مرتبے نو سمجھنا بے شک میرے مصطفیٰ دے مرتبے ورگا کائنات وچ کوئی نہیں ہو سکتا پر اتنا یاد رکھی جدوں عبداللہ مصطفیٰ دی مجلس جائے گا میرا نبی اپنے بابے نو ویکھ کے کھڑا ضرور ہوئے گا اپنے بابے کا استقبال ضرور کرے گا لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ کون ہے سرکار فرمان گے جس کے اندر میں مصطفیٰ کا نور سی میرا بابا عبداللہ ہے تکبیر ایک تک حوالہ نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ چاس نہیں لئے اللہ دی قسم تو اور آویک سی عبداللہ واسطے تو نبیہ کا سلطان کھڑا ہو گیا آقا کیوں کھڑے ہو رہے فرمایا بے شک میرا مقام اچھ ہے بے شک میرا مرتبہ اچھ ہے میرے مقام ورگا کائنات کسی کا مقام نہیں ہو سکتا لیکن اتنا یاد رکھو ہے تو میرا بابا نا عبداللہ سرکار نہ مان لگے یہودی عیسائی جناب اپنے سوارے تھلے اترے انہاں کا کرو حملہ جس ویلے حملہ کرنے واسطے ہوا ہے اللہ فرمایا جبرائیل جی رب فرمایا دیکھیں میرے محبوب دے بابے دے حملہ پہ ہوتا ہے میرے محبوب دے بابے دے حملہ پہ ہوتا ہے قتل کرنے دا منصوبہ بنایا یہودیاں دے عیسائیاں تے جہاں جا کے حفاظت کر میرے عبداللہ دی گل سن رب کدی کسی مشرک دی حفاظت نہیں کردا
رب کدی کسی کافر دی حفاظت نہیں، کسی مشرک دی حفاظت نہیں، اللہ جدوں بھی حفاظت کردا ہے صاحب ایمان دی حفاظت کردا ہے، ایمان والے دی حفاظت کردا ہے۔ رب نے جبرائیل تے میکائیل نو بھیج کے جاؤ جا کے عبداللہ دی حفاظت دے اندر کھڑے ہو جاؤ، پتہ چلے ان اللہ عبداللہ کل بھی مسلمان سی، آج بھی مسلمان ہے، قیامت تک مسلمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے یہودی اس ویلے آئے، انہوں نے جناب اللہ دو شیر نظر آئے، شیر جناب اللہ پنجے گاڑ کے بیٹھے سن، انہوں نے کہا جیڑا آیا وہ دے ٹوٹے نہ کیتے، وہ دے سن ٹوٹے دے اندر جدوں دو ہستیاں پہنچیاں رات میں ہجرت کر کے، جدوں جناب اللہ غار دے تھلے پہنچے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے کریم آقا تیرے میرے پاک نبی جدوں جناب اللہ غار دے تھلے جدوں سفر 1500 فٹ غار اونچی ہے، آقا علیہ السلام جناب اللہ اتنے لے چلنا اس جگہ تے میں کدی اپنے پتر نو اپنے باپ نو چکدا نہیں ویکھیا، پتر نو اپنی ماں نو چکدا نہیں ویکھیا، لوگ اپنے سر دا اماموں بھی اتار دیندے نے، اپنے گل دا کپڑا بھی اتار دیندے نے کہ جناب 1500 فٹ دی بلندی ہے، بڑے بڑے جوان جناب اللہ اتنے ساہ کٹدے نے تے جناب بغیر ساہ کٹے اتنے تک کوئی بھی نہیں جا سکدا، بڑے لوکاں دی لتاں جواب دے دین، ہاتھ جواب دے جاندے نے، ہاتھ پیر پھول جاندے نے، پانی پی پی کے جناب ساہ کٹ کے 4 ساڑھے 4 ساڑھے 3 گھنٹے لاگے پھر بندے چڑھتے ہیں، انج بندہ کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ میں کہا صدیق کمال کیتا جے اے مصطفیٰ نو چکن دا کیویں ارادہ فرمایا، 51 سال تہاڈی عمر ہے تے جناب مصطفیٰ نو پہ اٹھاندے ہو تے جناب تسی تے تھک جاؤ گے، آگے تھکدا او ہے کہ جناب جیڑا وزن نہ اٹھاوے تے نور دا کدی وزن نہیں ہویا۔ سبحان اللہ واہ 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 کیا بات۔ یا رسول اللہ یا علی سیدنا ابو بکر صدیق کے نزدیک بھی مصطفیٰ نور میں ذرا غور کرو۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ میں کہا جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اے کیوں کرتے پے ہو؟ انہوں نے کہا گل سن 51 سال عمر ہے، شاید سانپ پھول جاتا، شاید میں نہ چڑھ سکتا، مینوں جناب اس براق دی مستی نظر آئی، اس براق دی چال نظر آئی، جدوں براق دے میرے پاک نبی نے جناب سواری کی تھی، کملی والے آقا جلوہ گر ہوئے، او دی رفتار حد تو زیادہ فیل ہو گئی۔ میں کہا صدیق شاید تو نہ چڑھ سکیا، جدوں مصطفیٰ تیرے تے آ گیا تیری خود بخود رفتار بڑھ جائے گی، براق نالوں بھی تیز ہو جائے گا، 1,56,000 تو پہلے تو پہاڑ دی چوٹی دے پہنچ جائے گا۔ اس واسطے میں کملی والے آقا میں اپنے موڑے تے بٹھایا، سرکار دے قدماں نو ہاتھ لایا، بس سرکار دے قدماں نو ہاتھ لان دی دیر سی جے آسمان جناب چوٹی دے کے لمحے تو پہلے سمجھ آئی جائے میں جڑی گل کرنا کر رہا ہوں اندر جدوں غار اندر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے جناب چادر وہ سارے سوراخ تسی سنی ہوئی جڑی گل میں کرنا وہ سارے سوراخ بند کر دیتے تے کدی ادھر ویکھن کدی ادھر ٹائم کنا حالے بڑا ٹائم پہ جی سبحان اللہ نہیں نہیں وہ مائک دا کہہ رہے سی کچھ اچھا چلو اچھا حالی 20 منٹ ہیں سبحان اللہ تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ۔ کچھ بندے وچ انج بیٹھے نے جویں چیئرمین جدوں الیکشن نہیں کردا تے ووٹ نکل انہوں توقع ہوئے کہ میرے 2000 ووٹ نکلن گے تے ووٹ نکل دیں 10 کھانا تو میں 2000 بندے نو کھوایا سی تے ووٹ 10 کیویں نکلے میں کہہ دیو قوم کھاندے کسی اور دا تے گاندے کسی اور دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بندے دا چہرہ منہ انج ہو گیا بندہ جے وچ چند بندے دا ہویا بیٹھا ہے اللہ دے بندے جدوں دنیا داراں دے جناب توقع رکھے گا تے پھر انج ہی بنے گا، جدوں اللہ دے محبوب دے توقع رکھے گا پھر تینوں کسی گل دا ڈر نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ول تک آخری بندے ادھر نہیں گلی نہیں ویکھنا گلی نہیں ویکھنا میرے ول تک سیدنا ابو بکر صدیق کدی انج ویکھدے نے کدی انج ویکھدے کدی انج ویکھدے انج انج اللہ فرمایا جبرائیل چیر فرمایا جا میرے محبوب نو آ یہ اپنے محبوب اپنے یار غار کو پوچھو یہ پریشانی کر دی یہ کیوں ادھر ادھر ویکھتا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے نبی پوچھا صدیق خیر ہے ادھر ویکھدے ہو ادھر ویکھدے ہو ادھر ویکھدے ہو کی آقا
ایک تسی ہو ایک میں ہاں ایک میں ہاں ایک تسی ہو ایک تسی ہو ایک میں ہاں ایک میں ہاں واہ واہ کیا بات کیا بات کچھ کہنا چاہنا جناب تیری مرضی کی ایک میں ایک تسی ہو ایک تسی ہو ایک میں تیسرا کوئی نہیں تیسرا کوئی نہیں تیسرا کوئی نہیں آقا آج اگر تانوں کچھ ہو گیا قیامت کسے دوست دے کسے سنگی دے جناب کوئی اعتبار نہیں کرے گا اعتماد نہیں کرے گا آقا اس وقت میں دریا بیٹھا کتنے کوئی دشمن قریب نہ آ جائے جدو صدیق اکبر نے تیسرے دن اپنی نفی کی تھی ایک تسی ہو ایک میں تیسرا کوئی نہیں تیسرا کوئی نہیں بس اسے واسطے اسی بات اللہ فرمایا جب بھائی جی رب دل فرمایا جا صدیق نو اپنا جملہ واپس لے ایک ہی کہہ بیٹھے ایک تسی تے ایک میں تسی دو نہیں ہو ثانی اسنین ازہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کلے تسا دو نہیں ہو تیسرا اللہ بھی تھوڑے نال ان اللہ معنا خوف نہ کر اللہ بھی تھوڑے نال ہے اور کوئی جتنا مرضی ہے کہ اللہ لوے جس کتے نے جتنا صدیق اکبر کے خلاف بھونکنا تیری اپنی قبر خالی ہوئے گی صدیق اکبر کو کچھ نہیں ہو سکتا اور 14 صدیاں پہلے بھی مصطفیٰ دے نال سی آج بھی مصطفیٰ دے نال ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر حتیٰ کہ جی جشن گجوت کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہتھر ٹھنڈے بنا کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مٹھار کی آمد مٹھار کی آمد آمد مصطفیٰ گجوت کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ بندہ ڈردا ہے نا اپنا گھر نہیں سجاندا تے اپنی گھر دے کوئی بلب شلب بتی شتی نہیں لاندا کہ کتے سنت کے خلاف نہ ہو جائے کتے سرکار ناراض نہ ہو جان تے جناب ربی نور شریف کتے میرے کو شرک نہ ہو جائے بدعت نہ ہو جائے اے کملیا کنہ دی گل من بیٹھے ہیں تینوں اتنا پتہ ہونا چاہیے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول اپنا گھر سجانا گلی نو صاف کرنا اپنے گھر تے جناب اللہ کھجیاں دی ٹہنی سب شاخ لانا یہ تے صحابہ دی سنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنی ایک منٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی گل آئی نہ تے تھوڑا جہا میں کہ تھوڑا جہا اگے اور میں پڑھ دیا مکہ جدوں چھڈیا 9 ربیع الاول جدوں مدینے داخل ہوئے تے 12 ربیع الاول سبحان اللہ آقا علیہ السلام دی ولادت وچ لوگ شک کردے ہیں کوئی آدھا 3 ہے کوئی 7 ہے کوئی 9 ہے کوئی 17 ہے کوئی 13 ہے بڑا کتاباں میں لکھے ہے ٹھیک اور سرکار دی وفات وصال دے بارے جی انج ہے لیکن اے گل اتھینٹک پکی گل ہے اے بھی دوسری رائے کوئی نہیں کسی کتاب ہے دوسرا لفظ لکھے ہی نہیں سارے نے یہی لکھے ہے آقا علیہ السلام جدوں مدینے آئے 12 ربیع الاول دا دن سی پیر اپنا 12 ربیع الاول دی تاریخ سی پیر دا دن سی سبحان اللہ رسول سن تسلی نہ مدینے پاک اس وقت یہودی بھی سن عیسائی بھی سن مسلمان بھی سن 3 گروہ سن یہودی عیسائی یہودی عیسائی مسلمان یہودی عیسائی مسلمان لا 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 نہ کچھ نہیں ہوندا وہ سماکم المسلمین اسا اپنا نام ہی کاٹ کے میں بریلوی میں بابی میں دیوبندی میں شیعہ کدی تیرے منہ چ کیڑے پون کدی تو اپنے منہ نال مسلمان نہیں کہہ سکدا سبحان اللہ هو سماکم المسلمین اللہ نے ساڈا کی نام رکھے مسلمان بولو 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 میں بابی ہوں میں دیوبندی ہوں میں شیعہ جڑا کیا پرا کہ میں مسلمان ہوں اے اللہ سونا جے آؤ سنیو مسلمانوں ہیں اکٹھے ہو جاؤ کیا سی بولو کیا اوتھے مسلمان سن
12 रबी अव्वल जदों सुबह हुई ते जनाब इतला पहुंची सरकार आ गए कमली वाले आका आ गए जेड़े सहाबा सन उठे अपने बीवियों ने उठाया उठ उठ जल्दी करो उठ जाओ उन्हें की उन्हें उठ झाड़ू चुको गलियां साफ करो ए जनाब वाला गलियां साफ करो नालियां साफ करो ए जनाब वाला दीवारों ते पोछा करो गाची करो ए जनाब वाला चूना छूना जो कुछ है जल्दी करो बेटियों ने आके बेटा छत ते चढ़ो छत्ता साफ करो पुत्रों ने आके जल्दी जा मेरा बच्चा ए खजियां तोड़ के लिया खजियां दी शाखा तोड़ के लिया ते जनाब वाला जल्दी जल्दी मुसलमानों दे घर सजन लग पे यहूदियों दे घर में अंधेरा यहूदियों दे गलियां गंदियां यहूदियों दे गलियां जे गंद निजासत खिलासत तो यहूदी परेशान हो गए मुसलमानों को कुछ दिन खैर ते है कोई शादी उन्हें कहा नहीं कोई दावत है उन्हें कहा नहीं मेरे गलियां क्यों सजा रहे हो ऐ घर क्यों सजा रहे हो उन्हें कहा जा काम कर अगर तेरा नबी होता ते तू भी घर सजाना नबी जो सजाए घर भी ऐसे सजाओगे वीर जी क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सरकार ने साहबा ने अपना घर सजाया साहबा ने अपना घर सजाया और साहबा ने जश्न मनाया हर घर में रौनक सी हर घर में बच्चियां घर में छत्ता में चढ़ गए दलाल बदरो अलैना दे गीत गा रहे सन छोटे बच्चे के साहबा गलियां में आमद मुस्तफा मरहबा दे गीत गा रहे सन साडे उते फतवे लाने वाले असी ते साहबा दे बनने वाले ते साहबा जेरे मदीने दे रहने वाले ओए मदीने वाले ईद करे पूरी उम्मत ईद करे मदीने वाले जिहाद करे पूरी उम्मत जिहाद करे मदीने वाले मस्जिद बनान पूरी उम्मत मस्जिद बनावे मदीने वाले रोजे रखन पूरी उम्मत रोजे रखे ख्याल सुन मदीने वाले ईदां बाद च बड़े जिहाद बाद च कीते ओना रोजे बाद च रखे ओना जमात नमाज़ां बाद च पढ़ी पर मरहबा दे गीत फैलेगा सरकार की आमद जवान बता ठंडे बनाए सरकार की आमद मंठार की आमद गल पल्ले पाई के नहीं हाय हजरत अब्दुल्ला सरकार ना के कपड़े पा के निकले थे हजरत वहाब दे दिल विच दिल दे उत्ते नक्श हो गया अब्दुल्ला अब्दुल्ला आगे हजरत वहाब नबी अलैहिस्सलाम दा नाना पीछे चल पे तुम्हें पहुंचे खाना काबा बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे ते जनाब वहाब दी नजर बैतुल्ला दे नहीं अब्दुल्ला दे क्या बात नबी दे नाने दी नजर बैतुल्ला दे नहीं अब्दुल्ला दे तवाफ भी कर नजर नहीं हटाए 7 चक्कर जिस वे पूरे सफा जनाब पूरे करके ते जिस वे आया ना हजर अस्वद के सामने हजर अस्वद नबी दा नाना चम के आंदा ऐ जंदी पत्थरा तेनू ते मेरे इब्राहिम ने इत्थे लाया सी तेनू वास्ता है किथे करमबाजी हो जाए मैं आमना दे रिश्ते वास्ते बड़ा दूर सफर करके आया मैनू मक्के विच ऐ नौजवान बड़ा पसंद आया किथे ऐ मेरी बेटी दा वर बन जाए सुभान अल्लाह क्या बात क्या बात क्या बात मेरी बेटी का शौहर बन जाए मेरा आया सवाया हो जाएगा मेरे आने का फायदा हो जाएगा मेरी दुआ कबूल हो जाएगी ऐ जंती पत्थर बस मेहरबानी बस आज का तेरा सदका मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर दे इधर दुआ मंग के नबी दा नाना पीछे हटिया उधरों नबी दा दादा अब्दुल मुतलिब अब्दुल मुतलिब दी भी शादी मदीने होई सी नबी दी दादी भी मदीने दी सी अब्दुल्ला दी मां भी मदीने दी सी अब्दुल मुतलिब पाक ने जदों हजरत वहाब नु देखया इंज बावा फिरा बिस्मिल्लाह करा भाईजान तुसी बड़ी गल है मैं मुद्दत तुहानू जनाब दावा देंदा रहा ते आए ने आज आ गए ते जनाब इंज जफी पाक मिले ते जनाब वहाब दी नजर दसी ना अब्दुल्ला दे ते बार-बार उन्हें वेखन ते जनाब अब्दुल मुतलिब पाक नाल बैठे ते आपने जनाब कहवा पेश कीता ते अब्दुल्ला को वेखन खजूर खादी ते जनाब खजूर सामने रखी अब्दुल्ला नु ते अब्दुल मुतलिब पाक ने पूछा खैर है बार-बार वेखी जा रहे हो बार-बार वेखी जा रहे हो मेरे पुत्र नु नजर दे नहीं लाउनी ते जाकर हैं ए थोड़ा पुत्र है अगर बिल्कुल ए मेरा लाल है मेरा रास्ते जिगर है ए मेरा नूर नजर है अगर शादी होई है दी अगर नहीं ए दी अब्दुल्ला वास्ते तो मैं दुल्हन तलाश कर रहा हूं आज तक इसके जनाब हम पल्ला ए तजब होता है मैं चाहना है दी बीवी भी तजबा होवे ताहिरा होवे ए नमाजी है मेरा अब्दुल्ला नमाजी है मैं चाहना कि
کوئی بندہ کہ نہیں شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پر ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا. ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اے اللہ مینوں اور میرے اسماعیل اپنا تابعدار بنائی, ساڈی اولاد نو بھی اپنا تابعدار بنائی, جی اسی تیری عبادت کرنے ہو ساڈی نسل نو بھی اپنی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائی. اگر عبداللہ نو تو عابد نہیں مننے گا پھر قرآن دی اس آیت کا ترجمہ کی کرے گا؟ نہ چاہ تینو قرآن دی اس آیت کا مننا پوے گا. عبد المطلب بھی مسلمان سی, ابو طالب بھی مسلمان سی, عبداللہ بھی مسلمان. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کیا بات, سبحان اللہ. تھک گئے ہو؟ میں نے تو لگ رہا ہے بزرگوں تھک گئے. سبحان اللہ, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اللہ تعالیٰ سلامت. بس یہ دو گلاں نے محبت کی سن لا, اس تو بعد دعا. اللہ تعالیٰ سلامت. ہمیں بیٹھے اچھا میں کہ شاید چلا گیا اجاز دے آیا نہیں. ذرا غور کرنا ادھر میرے بل تکو بھائی گل اختتام ہوتی پئی. ادھر میرے بل تکو. حضرت عبد المطلب پاک اے چھڑ دے وہ تو دیوانہ ہے تسی تے نہیں, سارے نہ بن جاؤ. چلو چل چھڑ دیو چھڑ دیو, انہوں جواب نہ دیو, بس مہربانی کر دیو بابا جی, چھڑ دیو, بولن دیو, بولن دیو, کوئی مسئلہ نہیں. کسی دی یاد جی کوئی دیوانہ بندا ہے, کوئی نہیں بندا. حضرت عبد المطلب حضرت وہاب نبی دا دادا نبی دا نانا آمنے سامنے بیٹھے. عبد المطلب پاک ادھر میرے وال تکنا, میرے وال تکنا. کھجور جڑی چاہیے سی اے جی کھجور نو اٹھایا فرمایا وہاب منہ کھول, منہ کھول, مٹھائی کھا. جلے منہ وچ کھجور پائی نہ کہ مٹھائی کھا دی کہ مبارک ہوئی تیری تلاش ختم ہوئی. مینوں عبداللہ واسطے دلہن چاہیے سی, تینوں آمنہ واسطے دولہا چاہیے. کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات. صحن کعبہ دے حرم وچ عبداللہ تے آمنہ دا جناب نکاح طے ہویا. عبداللہ سرکار نے بلایا عبد المطلب پاک نے, بیٹا اے میرا دوست ہے, میرا سنگی ہے وہاب مدینے دے رہن والا تے بیٹا اے دی بیٹی بڑی پارسا ہے, بڑی صالحہ ہے, بڑی نیک. عبداللہ جویں تیرا مکے وچ سانی کوئی نہیں ایویں مدینے وچ آمنہ دا کوئی سانی نہیں. نہ عبداللہ تیرا مکے میں جوڑا ہے نہ مدینے میں آمنہ دا جوڑا ہے. تے اسا فیصلہ کیتا ہے تے مکے مدینے دوواں نو جوڑ نہ دئیے, مکے دے مدینے نو جوڑ نہ دئیے. میرا پترا تیرا نکاح کرنا چاہنا, دس جناب تینوں قبول ہے؟ جناب عبداللہ پاک نے اپنا انج سر جھکایا اور کہ بابا میں شریف ہاں. اسی واسطے سرکار دی اولاد نو مکے وچ سید نہیں آکھیا جاندا, اوتھے آکھیا جاندا ہے شریف. مکے وچ کی آکھیا جاندا ہے شریف, مدینے وچ کی آکھیا جاندا ہے, اوتھے سادات نو سید نہیں آکھیا جاندا, اوتھے آل نبی اولاد علی نو کی آکھیا جاندا ہے شریف. تے شریف دا لفظ جناب پر استعمال کیتا حضرت عبداللہ پاک نے. عبداللہ آکھیا میں شریف ہاں. رب نو عبداللہ دے لفظ اتنے پسند ہے, فرمایا قیامت تک جیڑی تیری اولاد پیدا ہوئے گی واقعی وہ شریف ہی ہوئے گی. عبداللہ سرکار نمازی, عبداللہ سرکار عابد, عبداللہ سرکار زاہد, عبداللہ سرکار صاحب تقوی پرہیزگار. کائنات اس دور میرے پاک نبی دے بابے ورگا خدا دی عزت دی قسم نہ کوئی حسین, اتنے حسین سن میرے نبی دے بابا جان. ذرا سننا, جس ویلے گلی وچ عبداللہ سرکار صبح اٹھ دے, امامہ سر تے رکھتے, اپنے زلفاں وچ کنگھی کر دے اور داڑھی مبارک کنگھی کر کے میرے نبی دے ابا حضور جس ویلے باہر نکل دے, مکے دی عورتاں تے عورتاں رہ گئیاں, مرد اپنی دکاناں بند کر کے باہر آ جاندے. عبداللہ سرکار دا جناب بڑا چہرہ مبارک جھکیا ہوتا. لوگ کہتے عبداللہ ایک بار تے دیکھ لے تے جناب آندے خیر تے اگے مصر والے نو اپنے یوسف دے بڑا نام دے, بڑا ماں نے آندے ساڈا یوسف بڑا سونے, ایک بار آنا ساڈے عبداللہ نو ویکھن تے لاکھ انہاں نو پتہ چاہے کہ یوسف حسین ہے یا عبداللہ ماجبین ہے. کیا بات ہے, کیا بات. جیو پیر جی جیو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاک رسول دے غلاموں, بس میرے لجپال نبی دے ابا حضور مکے میں جو دولہا بن کے چلے, سیدہ میرے نبی دی اماں حضور جناب اللہ مدینے پاک میں جو دولہن بن کے آئیاں, راستے دے وچ جناب اللہ ادھروں اے برات آئی, ادھروں نور دی برات اے چلی, ادھروں نور دی برات اے چلی, ادھروں اے مسلمان چلے, ادھروں او مسلمان. سبحان اللہ,
آخری میرا لفظ ہے، آخری لفظ ہے. تسی جس ویلے رشتہ کر دیو کی دیکھ دیو کہ جناب تسی آدھے ہو لڑکا ہمارے عقیدے کا ہونا چاہیے، لڑکی ہمارے عقیدے کی ہونی چاہیے. جب تو رشتہ کرنا ہے تو عقیدہ ویکھدا ہے تے نبی دے دادے نے نانے نے رشتہ کیتا سی، انہاں عقیدہ نہیں سی دیکھیا. انہاں عقیدہ دیکھ کے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ آئے کائنات دی مقدس ترین خاتون اور اتنی اور نہ ویکھو آمنہ مطلب امانت والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے اور کیڑی امانت ہو سکتی ہے. اللہ نے سیدہ آمنہ پاک دا جناب شکم مبارک میرے رب نے اتنا پسند آیا. رب دی کائنات دے دو پسندیدہ ترین جگہ نے، میں دو جگہ میں انتخاب کیتا ہے صرف. ایک او جتھے میرے کریم آقا آج جلوہ گر نے یہ بھی اللہ دی پسندیدہ جگہ ہے، اور دوسری جگہ جتھے میرا نبی رہا ہے وہ اما آمنہ دا شکم ہے، وہ بھی میرے نبی میرے رب دی پسندیدہ ترین جگہ ہے. آمنہ دا شکم بھی میرے اللہ دی پسندیدہ ترین جگہ کیونکہ اتھے نبی رہا ہے. ہم میں نے دس ایک منٹ آئی گیا کہ ہم پڑھی دے سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ دی آواز آئے. کتابوں دی دنیا میں پہلی مرتبہ جملہ پڑھنے لگا. اللہ کو 15 منٹ چلنا ہے، کو 15 منٹ چلنا ہے. نہیں ماشاءاللہ. میں 5-6 سے تقریرہ روز کرتا کہ میں وکھیاں بھی درد ہے جناب جملہ ایک بڑا پیارا دینا ہے کہ اے بولیا کہ میرے ذہن میں چلا گیا. سبحان اللہ پھر آ گیا آگے. اللہ اکبر. حقیقت گل ہے، میں مذاق نہیں کرتا پیا. میں پہلی دفعہ زندگی پڑھنے لگا. علماء کرام بیان کرتے ہیں جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اپنا روزہ رسول جتھے سرکار آرام فرمانے وہ جگہ عرش اولا کو اللہ ہے. کیوں کہ وہ مٹی ہما وقت رسول اللہ دے جسم اقدس کو ٹچ کر رہی ہے. سرکار دے جسم اقدس کو چھوڑ ایک منٹ سبحان اللہ نہیں کرنا. سرکار دے جسم اقدس کو مس کر رہی ہے. سرکار دے جسم اقدس کو چھوڑ رہی. جیڑی مٹی مصطفیٰ دے جسم کو لمس کرے، مصطفیٰ دے جسم کو چھو جائے، وہ عرش کو اللہ ہے. کہ جس آمنہ دے جسم کا حصہ مصطفیٰ ہو گیا. مسلمان ہی نہیں جیڑی مٹی مصطفیٰ دے جسم کو چھو جائے وہ عرش تو ہے. جیسا آمنہ دے کہ ہمیشہ بچہ ماں دے جسم کا حصہ ہوتا ہے. مصطفیٰ سیدہ آمنہ پاک دے جسم کا حصہ ہے. نہ مصطفیٰ ورگا کائنات دے بچہ ہو سکتا ہے، نہ آمنہ ورگی کائنات دے ماں ہو سکتی ہے. اس واسطے ہماری چمک سے راج نوری رہے. میں منت لائی ہے محمد تھے خدا کے عذاب قدیرے سرتاج لولاد دا پاتے آئے کائنات جدی جاگیرے ماہ مقدر حلیمہ مائدہ جدہ پیتا مدنی کھیرے. اللہ پاک میری حاضری میرا ڈرائیور محمد اجاز دو آیت